ناول محبت جو ادھوری رہ گئی، تحریر الف سے کہانی، اگلی داستان، اندھیرے میں گونجتی سرگوشیاں۔ طیبہ کے قدم ہاؤس 79 کے قریب آ کر تھم گئے۔ ہوا میں ایک عجیب سی سائیں سائیں تھی، جیسے کوئی دور سے پکار رہا ہو، مگر آواز صاف نہیں تھی، بس ہلکی ہلکی سرگوشیاں، جیسے دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ رہی ہوں۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کبھی لگا کوئی پیچھے ہے، کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے کھڑکی سے کسی نے جھانکا ہو۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور لرزتے ہاتھوں سے دروازے کو دھکیلا۔ کریک، دروازہ چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ سامنے صرف اندھیرا تھا، مگر اندر سے عجیب سی ٹھنڈک کا احساس آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی عام گھر میں نہیں، کسی اور ہی دنیا میں قدم رکھ چکی ہو۔ دیوار پر ایک بوسیدہ تصویر ہل رہی تھی، چھت سے پانی ٹپک رہا تھا اور کمرے کے کونے میں بس ایک ہلکی مدھم روشنی چل رہی تھی۔ تبھی اچانک ایک سیاہ نقاب پوش شخص سامنے آیا۔ سیاہ نقاب پوش شخص کی موجودگی نے کمرے کی ٹھنڈک کو اور بھی گہرا کر دیا۔ اس کی شکل کچھ زیادہ واضح نہیں تھی، بس ایک دھندلا سا سایہ جو کہیں بھی حرکت کر رہا تھا۔ طیبہ کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، مگر اس نے خوف پر قابو پایا اور پرسکون رہنے کی کوشش کی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ نقاب پوش شخص کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی، جیسے وہ طیبہ کے دماغ میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہو۔ طیبہ نے اپنا حوصلہ بلند کیا اور جواب دیا، میں فاروق کو ڈھونڈنے آئی ہوں۔ نقاب پوش شخص نے ہنستے ہوئے کہا، فاروق، وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ تم جتنی بھی کوشش کرو گی، تمہاری تقدیر میں صرف دھوکہ اور مایوسی ہے۔ طیبہ نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مجھے ہر حال میں فاروق کا پتہ چلانا ہے۔ نقاب پوش شخص خاموش ہو گیا اور پھر اچانک ایک لفافہ اس کے قدموں میں پھینک دیا۔ طیبہ نے جلدی سے لفافہ اٹھایا اور اسے کھولنے کی کوشش کی۔ اس کے اندر ایک اور پراسرار نوٹ تھا، جس پر لکھا تھا، اگر تم فاروق کو ڈھونڈنا چاہتی ہو تو تمہیں وہ دروازہ تلاش کرنا ہوگا جس کا رنگ سرخ ہے، مگر یاد رکھو، ہر دروازہ تمہیں مزید پیچیدگیوں میں ڈھکیل دے گا۔ طیبہ نے گہری سانس لی اور دل میں عزم کیا کہ وہ ہر حال میں یہ راستہ طے کرے گی، چاہے جتنا بھی خطرہ ہو۔ اس نے لفافہ دوبارہ جیب میں ڈالا اور کمرے میں نظر دوڑائی۔ دیوار پر لٹکی ہوئی ایک بوسیدہ تصویر اس کے ذہن میں ایک سوال چھوڑ گئی، کیا یہ تصویر کسی راز کو چھپائے ہوئے تھی؟ وہ آگے بڑھی اور تصویر کو قریب سے دیکھا۔ اس میں ایک منظر تھا، لیکن وہ اتنا مدھم تھا کہ پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ طیبہ نے ہاتھ بڑھایا اور تصویر کو ہلکا سا چھوا۔ پھر اچانک تصویر کی پشت سے ایک کھچک کی آواز آئی۔ ایک خفیہ دروازہ کھل گیا، جس کا رنگ سرخ تھا، جیسا کہ نوٹ میں لکھا تھا۔ طیبہ کی نظریں دروازے پر مرکوز ہو گئیں۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا اور ایک بار پھر وہ احساس ہوا کہ وہ کسی ایسی دنیا میں قدم رکھ رہی ہے جہاں ہر چیز ایک جال کی طرح نظر آتی ہے۔ لیکن فاروق کی محبت اور تلاش کے جذبے نے اسے اس دروازے کے پیچھے چھپے راز کو جاننے کے لیے بے قرار کر دیا۔ اس نے قدم بڑھایا اور دروازہ کھولا۔ اندر کی روشنی مدھم تھی، مگر وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جس میں صرف ایک پرانی کتابوں کی الماری اور ایک پرانی کرسی رکھی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ طیبہ نے سوچا اور پھر ایک کتاب پر نظر پڑی۔ وہ کتاب کھول کر دیکھنے لگی اور جیسے ہی اس نے کتاب کا پہلا صفحہ پلٹا، ایک اور پرانا نوٹ گرا۔ اگر تمہیں آگے بڑھنا ہے تو تمہیں اس کمرے کی حقیقت جاننی ہوگی۔ وہ راز جو یہاں چھپے ہیں تمہارے راستے کو واضح کریں گے۔ طیبہ نے نوٹ کو پڑھا اور فیصلہ کیا کہ اب وہ ہر حال میں یہ جال کھول کر رہے گی، چاہے اس کے راستے میں مزید خوفناک حقیقتیں ہی کیوں نہ آئیں۔ اس نے کتابوں کی الماری کے ایک خفیہ حصے کو کھولا اور اندر سے ایک چابی نکالی۔ یہ چابی کہیں لے جانے والی تھی۔ یہ چابی کہاں استعمال ہوگی؟ اس نے خود سے سوال کیا اور پھر اس کا جواب سامنے آیا۔ دروازے کے اندر ایک اور دروازہ تھا،
جس کے پاس وہ چابی فٹ آتی تھی۔ طیبہ نے چابی کو دروازے میں ڈالا اور اس نے دروازہ کھولا۔ اس کے پیچھے ایک نیا کمرہ تھا اور اس میں ایک اور نقاب پوش شخص کھڑا تھا۔ تم نے آخر کار وہ دروازہ کھول لیا جس کا ہم سب انتظار کر رہے تھے۔ نقاب پوش شخص کی آواز میں ایک خوفناک سنسناہٹ تھی۔ طیبہ نے اسے بغض اور تیز نظروں سے دیکھا۔ اب تم بتاؤ فاروق کہاں ہے؟ نقاب پوش شخص نے طیبہ کو ایک لمبی نظروں سے گھورا اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک گہری سنجیدگی چھا گئی۔ تمہیں وہ نہیں ملے گا جس کی تم تلاش کر رہی ہو۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جو دل میں خوف کی لہر دوڑاتی تھی۔ طیبہ کا حوصلہ کم نہ ہوا۔ اس نے ہمت سے کہا، میں فاروق کو ہر صورت میں ڈھونڈوں گی۔ نقاب پوش شخص نے ایک لمبا سانس لیا اور آہستہ سے کہا، تمہارا حوصلہ قابل تعریف ہے مگر تم جس راستے پر چل رہی ہو وہ تمہارے لیے صرف تباہی لے کر آئے گا۔ طیبہ نے اس کی باتوں کو نظر انداز کیا اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ نقاب پوش شخص نے ایک خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تمہیں اس کمرے کی سچائی کا پتہ چلے گا لیکن یاد رکھو ہر قدم پر تمہارے لیے ایک نیا دھوکہ چھپا ہے۔ طیبہ نے غصے سے کہا، دھوکہ یا حقیقت؟ میں اس راستے پر چل کر رہوں گی۔ نقاب پوش شخص کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی، جیسے وہ طیبہ کی ہمت کو آزمانا چاہتا ہو۔ پھر اچانک وہ مڑا اور ایک دروازہ کھول دیا جو بالکل سامنے تھا۔ یہ دروازہ تمہاری اگلی منزل ہے لیکن اس میں ایک راز چھپا ہے، اس نے خبردار کیا۔ طیبہ نے دروازے کے اندر قدم رکھا اور اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ دروازہ بند ہونے سے پہلے نقاب پوش شخص نے اس کا نام پکارا، طیبہ ایک آخری بار سوچ لو، اگر تم نے اس دروازے کو عبور کیا تو تمہارے سامنے ایسی حقیقت آ سکتی ہے جس سے تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ طیبہ نے مڑ کر ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی ہچکچاہٹ نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنی تقدیر کو خود چنا ہے۔ میں فاروق کو ڈھونڈ کر رہوں گی چاہے اس کا مطلب میری زندگی کا سب سے بڑا خطرہ ہو۔ اس نے پھر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ گپ اندھیرا تھا مگر ایک طرف ایک پرانا تیل کا لیمپ جل رہا تھا جس کی ہلکی سی روشنی سے کمرہ روشن ہو رہا تھا۔ طیبہ نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور لیمپ کے قریب پہنچ کر اسے اٹھایا۔ پھر اس کے نیچے ایک کاغذ چمکتا ہوا نظر آیا۔ طیبہ نے کاغذ اٹھایا اور کھولا۔ جو تم نے شروع کیا ہے وہ ختم ہونے والا نہیں۔ تمہارے راستے میں مزید دروازے ہوں گے اور ہر دروازہ تمہیں نئی حقیقتوں سے روشناس کرے گا، لیکن یاد رکھو ہر دروازہ تمہیں مزید پیچیدگیوں میں ڈالے گا۔ کاغذ کے نیچے ایک اور نوٹ تھا جس پر لکھا تھا، اب تمہیں ایک اور دروازہ کھولنا ہوگا، اس کا رنگ نیلا ہے۔ طیبہ کے دل میں ایک زوردار دھڑکن آئی۔ نیلا دروازہ؟ اس کا کیا مطلب تھا؟ کیا یہ کسی اور جال کا حصہ تھا؟ لیکن ایک چیز طیبہ کے ذہن میں واضح تھی، اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ میں فاروق کو ہر حال میں ڈھونڈوں گی چاہے جتنی بھی مشکلیں آئیں۔ اس نے دل میں عزم کر لیا۔ وہ تیز قدموں سے آگے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، کیا وہ اس بار صحیح دروازے تک پہنچ پائے گی؟ طیبہ نے تیز قدموں سے نیلے دروازے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ دروازہ کچھ پراسرار سا لگ رہا تھا، جیسے اس پر کوئی گہرا راز چھپا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی اور ذہن میں بے شمار سوالات گردش کر رہے تھے۔ کیا یہ دروازہ واقعی اس کی منزل تک لے جائے گا؟ یا پھر یہ ایک اور دھوکہ ہوگا؟ اس نے دروازہ دھکیل کر کھولا اور اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ ایک وسیع کمرہ تھا لیکن یہاں کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ کمرے کی دیواروں پر قدیم نقش و نگار تھے اور چھت سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔
جو گلابی رنگ کی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی سی میز رکھی ہوئی تھی جس پر ایک بند صندوق پڑا تھا۔ طیبہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ وہ صندوق تھا جس کے بارے میں نقاب پوش شخص نے کہا تھا؟ اس نے قدم آگے بڑھایا اور صندوق کی طرف بڑھتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا۔ فاروق، میں تمہارے قریب ہوں، اس نے دل میں کہا اور پھر صندوق کو کھولنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے۔ صندوق کا ڈھکن آہستہ آہستہ کھلا اور اندر ایک سیاہ کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا۔ طیبہ نے فوراً وہ کاغذ اٹھایا اور اس پر لکھے ہوئے الفاظ پڑھے۔ تمہاری جستجو تمہیں ایک اور دروازے تک لے جائے گی، مگر اس بار تمہیں نہ صرف سچائی کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ تمہیں اپنی کمزوریوں کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ طیبہ نے کاغذ کو دھیان سے پڑھا اور پھر اس کی نظر صندوق کے اندر موجود ایک اور چیز پر پڑی۔ ایک چھوٹا سا قفل پڑا تھا جس کی چابی کاغذ کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے چابی کو اٹھایا اور قفل کھولنے کے لیے آگے بڑھی۔ جیسے ہی قفل کھلا، ایک گہری آواز آئی جیسے کمرہ ہلنے لگا ہو۔ طیبہ نے فوراً دروازے کی طرف مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سمجھی کہ شاید اس کے ذہن میں کچھ الجھن ہو رہی ہو۔ چابی کے ساتھ کھلنے والے راز کے پیچھے کیا تھا؟ یہ سوال طیبہ کے ذہن میں اور زیادہ گہرا ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے صندوق کو کھولا اور اندر موجود ایک قدیم کتاب نکالی۔ کتاب پر کچھ عجیب سی علامات اور اشارے بنے ہوئے تھے جو طیبہ کے لیے بالکل نئے تھے۔ کیا یہ وہ کتاب ہے جس کا ذکر فاروق نے کیا تھا؟ طیبہ نے کتاب کو غور سے دیکھا لیکن اس کا جواب ابھی تک اس کے پاس نہیں تھا۔ یہ کتاب طیبہ کو ایک اور دروازے کی طرف لے جا رہی تھی، ایک ایسا دروازہ جس میں صرف سچائی اور دھوکے کے بیچ ایک نیا فرق تھا۔ اس نے کتاب کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دل میں عزم کر لیا کہ اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ اب تک بہت دور آ چکی تھی اور اب اسے فاروق کے راز کو کھوجنے کے لیے آخری قدم اٹھانا تھا۔ چاہے جتنا بھی وقت لگے، میں فاروق تک پہنچ کر رہوں گی، اس نے پختہ ارادے کے ساتھ کہا۔ اب اس کے سامنے ایک اور دروازہ تھا، ایک نیا امتحان اور ایک نیا راستہ تھا جو اسے فاروق کے قریب لے جائے گا یا پھر اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ یقین، ہمت اور ایک نہ ختم ہونے والی جستجو، یہی طیبہ کی طاقت بن چکی تھی۔ اس نے کتاب کو ہاتھ میں مضبوطی سے تھاما اور کمرے کے ایک کونے میں بنی خفیہ سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے جو اسے نیچے تہہ کی طرف لے جا رہی تھیں۔ ہر سیڑھی کے ساتھ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، لیکن اس کی نگاہیں اب دھندلی روشنی میں بھی اپنے مقصد کو تلاش کر رہی تھیں۔ نیچے پہنچ کر اس نے خود کو ایک تنگ مگر طویل سرنگ میں پایا۔ دیواروں پر لٹکے ہوئے مشعلوں کی روشنی میں ایک سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا۔ طیبہ ٹھٹکی لیکن فوراً ہمت جمع کر کے آگے بڑھی۔ اچانک ایک مدھم سی آواز ابھری، تم بہت دور آ گئی ہو طیبہ، لیکن ابھی تمہارے امتحان ختم نہیں ہوئے۔ سامنے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں برسوں کی دانش مندی چھپی تھی۔ اس نے طیبہ کو غور سے دیکھا اور پھر دھیرے سے بولا، یہ کتاب تمہارے ہاتھ میں اس دروازے کی چابی ہے جو تمہیں سچ کے آخری پردے تک لے جائے گا، لیکن یاد رکھو، ہر سچ تمہیں سکون نہیں دیتا۔ کبھی کبھار سچ وہ زخم کھولتا ہے جنہیں وقت نے صرف ڈھانپا ہوتا ہے۔ میں تیار ہوں، طیبہ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ بوڑھے شخص نے مسکرا کر سر ہلایا اور دیوار کے ایک خفیہ حصے کو دبایا۔ ایک اور دروازہ کھل گیا، لیکن اس بار دروازے کے پیچھے روشنی نہیں، اندھیرا تھا۔ طیبہ نے گہرا سانس لیا، کتاب کو سینے سے لگایا اور اندھیرے میں قدم رکھ دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا اور طیبہ نے خود کو ایک پرانے کمرے میں پایا۔ دیوار پر ایک پرانی تصویر آویزاں تھی، فاروق کی تصویر، لیکن اس تصویر میں وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک عورت کھڑی تھی جس کی آنکھیں طیبہ سے مشابہت رکھتی تھیں۔ یہ کون ہے؟ طیبہ نے حیرت سے سوچا۔ تصویر کے نیچے ایک جملہ لکھا تھا،
سچ وہی ہے جو دل ماننے سے انکار کرے مگر آنکھوں کے سامنے ہو۔ اسی لمحے ایک آواز پھر گونجی، اگر تم یہ جاننے کے لیے تیار ہو کہ فاروق نے تمہیں کیوں چھوڑا تو اگلا صفحہ کتاب کا کھولو، لیکن یاد رکھو سچ کبھی پلٹ کر آنے نہیں دیتا۔ طیبہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کتاب کا اگلا صفحہ کھولا اور وہاں لکھی ہوئی تھی ایک ایسی حقیقت جو نہ صرف فاروق کی زندگی کا بلکہ اس کی اپنی پہچان کا بھی راز کھولنے والی تھی۔ کتاب کا صفحہ جیسے ہی کھلا، ایک پرانا خاکی خط اس میں سے نیچے گرا۔ طیبہ نے جھک کر خط اٹھایا اور لرزتے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ خط پر فاروق کے ہاتھ کی تحریر تھی، وہی نرم لیکن گہرے لفظوں والی تحریر جسے وہ ہزاروں بار پڑھ چکی تھی۔ طیبہ، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے تم نے وہ سب مراحل عبور کر لیے ہیں جن سے مجھے تمہیں دور رکھنا پڑا۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا تھا، میں تمہیں بچا رہا تھا، اپنے ماضی سے، اپنے سچ سے، اپنی حقیقت سے۔ جس عورت کو تم نے تصویر میں دیکھا وہ میری ماں نہیں تھی، وہ تمہاری ماں تھی۔ طیبہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ بے یقینی سے دوبارہ خط پڑھنے لگی۔ ہاں، تم میری سوتیلی بہن ہو اور یہی وہ سچ تھا جسے میں تم سے چھپاتا رہا، لیکن محبت وہ جھوٹ نہیں تھی، وہ جذبہ، وہ لمحے، وہ وعدے سب سچے تھے۔ اس لیے میں دور گیا تاکہ تم اس محبت کے بوجھ سے آزاد رہو۔ طیبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، زمین جیسے اس کے پیروں سے کھسک گئی تھی۔ ایک لمحے میں اس کا رشتہ، اس کی محبت اور اس کی پہچان بدل چکی تھی، لیکن اگلے لمحے طیبہ نے آنکھیں صاف کیں اور سر اٹھایا۔ میں جانتی ہوں یہ سچ تکلیف دہ ہے، لیکن میں فاروق سے محبت کرتی ہوں، اس کی سچائی سے نہیں ڈرتی۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ابھی تک چھپا بیٹھا ہے۔ اس نے کتاب کو دوبارہ کھولا۔ اگلا اشارہ ایک پرانے پتے کا تھا، تہران، ایران۔ تو یہ ہے میری اگلی منزل، فاروق، میں آ رہی ہوں۔ اور یوں طیبہ نے اپنی جستجو کا نیا باب شروع کیا، سچائی کے ساتھ مگر دل میں ایک اور الجھن لیے۔ ایک پل میں سب کچھ بدل گیا۔ کیا یہی تھا وہ راز جو برسوں سے رضوی ہاؤس کی دیواروں میں چھپا بیٹھا تھا؟ کیا محبت کا یہ خواب اب ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا؟ جاننے کے لیے سنیے اگلا ایپیسوڈ صرف الف سے کہانی پر، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی قسط کی اطلاع سب سے پہلے ملے۔